علی بھائی اگلا سوال ہے کہ آپ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم والی آیت مبارکہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، اگر ایسا ہی ہے تو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 کے تحت سورۃ الفاتحہ کی کل 7 آیات کیسے پوری ہوں گی؟ پلیز وضاحت کریں۔ دیکھیں میرا اس پہ آلریڈی ایک کلپ بھی ہے، سورۃ الفاتحہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بمقابلہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی۔ میرے نزدیک یہ جو ائمہ میں اختلاف ہے سورہ فاتحہ کی 7 آیات کے حوالے سے، اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف مضبوط ہے، اس لیے کہ وہ قرآن و حدیث سے سپورٹیو ہے۔ پہلے یہ بات کلیئر کر لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مصحف میں لکھا ہوا ہے نا جہاں جہاں پہ، وہ قرآن کا حصہ ہے، اور بسم اللہ ایز اے آیت بھی حصہ ہے سورہ نمل کی، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ وہ جو ملکہ بلقیس کو خط آتا ہے کہ یہ ایک معزز خط آیا ہے سلیمان کی جانب سے اور اس کا آغاز بسم اللہ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ قرآن کی آیت بھی ہے، باقی جو صورتوں کے اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے نا، اس پہ تو امت کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ جتنی بسم اللہ لکھی ہوئی ہیں نا قرآن کا حصہ ضرور ہیں، لیکن صورتوں کا حصہ نہیں بلکہ فصل کرنے کے لیے صورتوں میں، سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں تھی، لیکن 114 بسم اللہ پوری ہیں، کیونکہ سورہ نمل میں 2 دفعہ بسم اللہ آ گئی ہے، ایک دفعہ سٹارٹ میں حصے کے طور پہ نہیں، فصل کے لیے، اور اس کے اندر بھی آ گئی، سورہ توبہ کے سٹارٹ میں نہیں۔ اب سورۃ الفاتحہ کے سٹارٹ میں جو بسم اللہ ہے نا، اس کے بارے میں اتفاق نہیں ہے۔ اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ یہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، اس لیے آپ شیعہ کا قرآن اگر دیکھیں گے نا پرنٹ ہوا ہوا، تو وہ پہلے نمبر آیت بسم اللہ کو انہوں نے کیا ہوتا ہے۔ اہل حدیث کا بھی یہی موقف ہے، علماء عرب کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ بسم اللہ کو آیت نمبر 1 ڈکلیئر کرتے ہیں، جبکہ حنفی جو ہیں وہ بسم اللہ کو آیت نمبر 1 نہیں مانتے، الحمدللہ رب العالمین کو آیت نمبر 1 مانتے ہیں۔ اور پھر وہ 7 کیسے پوری ہوتی ہیں؟ وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو 7ویں آیت مانتے ہیں، اور صراط الذین انعمت علیہم اس کو 6ویں آیت مانتے ہیں، جبکہ جو دوسرے لوگ ہیں نا یہ پوری ایک آیت مانتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پوری لمبی سی، تو اس لیے گنتی دونوں کی 7 پوری ہو رہی ہے۔ لیکن قرآن میں کوئی فرق نہیں پڑا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مصحف میں کوئی چیز نکلی یا داخل نہیں ہوئی۔ اگر کوئی بسم اللہ کو آیت مانے فاتحہ کے حصے کے طور پہ تب بھی وہ قرآن کا حصہ مان رہا ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے یہ فاتحہ کا حصہ نہیں ویسے قرآن کا حصہ ہے تب بھی قرآن تو ڈاؤٹ فل نہ ہوا۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ ہے لیکن سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، اور وہ بخاری مسلم کی احادیث ہیں جو اسے سپورٹیو ہے۔ پہلی تو حدیث ہے، وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے بلوایا آواز دے کر، تو میں نے حاضر ہونے میں تھوڑی سی تاخیر کر دی، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم دیر سے کیوں آئے؟ تو میں نے عرض کیا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی ہوئی ہے سورہ انفال میں کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو؟ یہ صرف نبی علیہ السلام کا پروٹوکول ہے کہ آپ فرض نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے نا تو وہیں سے نماز کو چھوڑ کے، توڑ کے نہیں سر، ٹوٹتی نہیں ہے وہ، کیونکہ آپ اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جا رہے ہیں۔ رسول اللہ کا بلانا اللہ ہی کا بلانا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، چاہے اپنے ذاتی کام سے بھی بلائیں تب بھی وہ اللہ کا بلانا ہے۔ باقی یہ جو کہانیاں کرائی ہیں نا کہ ماں بلائے اور توڑ دو، یہ ساری کہانیاں ہی ہیں، یہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں کہانیاں۔ ہاں نفلی نماز کیا، فرض نماز بھی مجبوراً اگر کسی کی زندگی موت کی کشمکش بن گئی ہے، گھر میں آگ لگ گئی ہے، تو ویسے تو توڑ سکتے ہیں، وہ ٹوٹنی ہوگی۔ نبی علیہ السلام بلائیں گے تو وہ نماز میں وقفہ آئے گا، واپس آ کے وہیں سے نماز شروع کر لیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا تم نے یہ سنا نہیں تھا، تمہیں آنا چاہیے تھا بس۔ اب نبی علیہ السلام کی ایک عادت تھی کہ آپ جب کسی کو کوئی ڈانٹ دیتے تھے نا ساتھ ایک گفٹ بھی کر دیتے تھے۔ آپ فرمایا میں مسجد سے نہیں نکلوں گا جب تک کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم صورت نہ سکھا دوں، نمبر 1 صورت قرآن کی، جیسے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ قرآن کی نمبر 1 آیت ہے آیت الکرسی، سورہ بقرہ آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قرآن کی نمبر 1 سورت کون سی ہے؟
اعظم صورت. اعظم کہتے ہیں سب سے بڑی عظمت والی. تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام مسجد سے نکلنے لگے نا, تو میں نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا, میں نے کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ آپ علیہ السلام سورت تعلیم فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. مثلا اگر آپ مجھے کہیں گے کہ جی سورہ ملک کون سی ہے, تو میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک. میں آپ کو کہوں گا سورہ ملک ہے تبارک الذی بیدہ الملک. پہلی آیت ہی کوٹ کروں گا نا. اگر پہلی نہیں کرنی دوسری کرنی ہے پھر تو کوئی بھی کی جا سکتی ہے. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ نبی علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ کو الحمدللہ سے سٹارٹ کیا. اچھا, اس سے بھی بڑھ کر دلیل. اچھا, اسی حدیث میں پھر آگے آتا ہے آپ علیہ السلام نے پھر سورہ ہجر کی آیت نمبر کون سی تھی؟ 87 تلاوت کی کہ بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو 7 آیات بار بار دہرائی جانے والی عطا فرمائی اور قرآن عظیم. اور پھر آپ نے فرمایا یہ 7 آیات بار بار دہرائی جانے والی یہ ہیں الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ سے نہیں سٹارٹ کیا. اس سے یہ پتہ چل گیا سورۃ الحجر میں 7 آیات کون سی ہیں سورہ فاتحہ کی. اس سے بڑھ کر یہ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر اپنی نماز کی قرات الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے. تو نماز کی قرات سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے نا, تو بسم اللہ آستہ کیوں پڑھی جاتی تھی؟ وہ فاتحہ کا پروٹوکول ہے, فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. بلکہ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے پوری زندگی نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو موت دے دی. پھر میں حضرت ابوبکر کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی. پھر میں حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی. میں نے تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں سنا کہ وہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں. وہ قرات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں بلکہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے. تو سورہ فاتحہ کی تلاوت اگرچہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی کبھار صحابہ کرام نے بسم اللہ بھی اونچی پڑھی ہے, نبی علیہ السلام نے بھی, بہت کم ہے. عمومی عمل آپ کا یہی تھا جو امت میں رائج ہے. حتیٰ کہ عبداللہ بن عمر کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پوری زندگی نمازیں پڑھی ہیں میں نے, ابو بکر عمر کے پیچھے بھی. تو الحمد سے قرات سٹارٹ ہو. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دوسری رکعت کا آغاز سکتے کے بغیر ڈائریکٹ الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے. پہلی میں تو ہم وقفہ کرتے ہیں نا ثنا کے لیے, دوسری رکعت میں ثنا نہیں ہوتی ڈائریکٹ, اور وہاں پہ بھی الفاظ ہے الحمدللہ, بسم اللہ سے نہیں. بسم اللہ پڑھنی ضرور ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ فاتحہ سے پہلے نہیں پڑھنی, نہ یہ نہیں میں کہہ رہا, پڑھیں ہر دفعہ پڑھیں. اور پہلی دفعہ جب پڑھیں تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں, کیونکہ سورہ نحل میں آتا ہے کہ قرآن پاک جب بھی پڑھنے لگو اللہ تعالیٰ سے شیطان کے اگینسٹ پناہ مانگ لیا کرو. تو ایک دفعہ جب قرآن نماز کے اندر شروع ہوگا تو اعوذ باللہ پڑھیں گے, بعد میں بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں, بسم اللہ کافی. تو یہ سارے دلائل ہیں جس کی بنیاد پہ, اور سب سے بڑی دلیل وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مسلم شریف میں کہ اس کی نماز ناقص ہے جو سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا, 3 دفعہ فرمایا. تو تابعین نے پوچھا کہ ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ تو کہا اپنے جی میں پڑھ لیا کرو. اور وہ جز القراء امام بخاری کی کتاب میں کہ آپ نے سختوں میں پڑھنا ہے, امام کے ساتھ نہیں. وہ میرا کلپ بھی آپ دیکھ لیں فاتحہ خلف الامام والا, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی صحیح مسلم کی کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے. نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان, اور نماز کسے کہا؟ سورہ فاتحہ کو. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. اچھا, یہ والی حدیث آپ کو شیعہ کے ہاں بھی ملے گی. امام علی ابن موسیٰ رضا کے اوپر ایک فلم بنائی ہے ایران والوں نے, اس میں باقاعدہ یہ حدیث بھی فلم آئی ہے. وہ ایک تعلیم کر رہے ہوتے ہیں کسی کو, جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تعریف کی. جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا. اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے.
بس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے دے دیا. اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا. اچھا، اب اس حدیث میں دیکھیں نبی علیہ السلام فرمایا، اللہ فرماتا ہے نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان برابر ہے. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے شروع کیا. یہ ہے ہی نہیں الفاظ، ٹھیک ہو گیا، الحمد سے شروع ہوا. پھر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کیا الفاظ ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے، یعنی یہ آیت سینٹر میں ہے. تو اس سے پہلے 3 آیتیں کون سی ہوئیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یہ سینٹر میں چوتھی آیت آ گئی. 5ویں آیت کیا ہوئی؟ اہدنا الصراط المستقیم. 6ٹھی صراط الذین انعمت علیہم، اور 7ویں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کیونکہ یہ کامن ہو گیا بانڈ. اچھا، اس میں بھی مزید حکمت دیکھیں کہ پہلی 3 آیات میں اللہ کی حمد ہے اور اگلی 3 آیات کے اندر اللہ سے دعا مانگی گئی ہے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ سب اللہ کی تعریفیں ہیں. اور جو بعد میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ کیا ہے؟ دعائیں ہیں. تو یہ نماز آدھی آدھی تقسیم ہو گئی، آدھی اللہ کی تعریف، آدھی اللہ سے مانگا. اور سینٹر والی آیت کو کیا کہا کہ یہ کامن ہے. وہ کامن کیوں ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. سر اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ایاک نعبد میں اللہ کی تعریف ہے اور ایاک نستعین میں دعا ہے. ایاک نستعین کیا ہے؟ اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. عبادت تو کی جاتی ہے نا، مدد مانگی جاتی ہے، دعا ہے. تو سورہ فاتحہ ایگزیکٹ سینٹر ہو جاتی ہے واو کے اوپر، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جو درمیان والی واو ہے نا، اگر آپ اس کو ادھر کر لیں تو 3.5 آیات اس طرف 3.5 اس طرف ہو جاتی ہیں. اور اگر اس کو کامن سینٹر میں مان لیں 3 ادھر 3 ادھر، یہ سینٹر میں. اہل حدیث تو پہلے ضد پہ اڑے ہوئے تھے. تاج کمپنی والے چونکہ حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کر رہے تھے، وہ تو شروع سے بسم اللہ کو آیت نمبر 1 نہیں کہتے تھے. اہل حدیث کر رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ اب دارالاسلام والوں نے جرت کر کے ایک قرآن ایسا چھاپا ہے جس میں انہوں نے نمبر ختم کر کے نا بسم اللہ کا الحمدللہ رب العالمین کو پہلا نمبر دے دیا. لیکن اب یہ جو میرے ہاتھ میں قرآن آپ کو سعودی عرب کا نظر آ رہا ہے، اس میں آپ کو سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آیت نمبر 1 لکھا ہوا ہے. ایران کا بھی آپ قرآن دیکھیں گے آیت نمبر 1 لکھا ہوگا. اب حنفی اب قرآن چھاپتے ہیں، وہ پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں یہاں پہ چھوٹی سی انہوں نے 6 ڈالی ہوتی ہے. اور لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یہاں وہ دائرہ نہیں ڈلا ہوا، اس سے لگ رہا ہے کہ یہ بعد میں کسی نے کیا ہے. یہ دائرے دورے تو بعد میں ہی ڈلے ہیں نا سر، آیات تو لوگوں کو یاد تھیں، دائرہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. دائرے کے بغیر بھی اگر انا اعطیناک الکوثر ایک صحابی کو یاد ہے، آپ دائرے نہ بھی ڈالیں وہ اس کو پتہ ہوگا یہ 3 الگ آیات ہیں، یہ ہو سکتی ہیں. قرآن کی آیات کی تعداد میں بھی اختلاف اس لیے آیا ہے. کتنی آیات ہیں قرآن کی؟ کوئی نہیں ہے. اے کہانی جے، اے بھی کہانی جے ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ 6,500 کے قریب ہے، 6,634 یا 39 کے قریب. آپ اس کو کاؤنٹ کر لیجئے گا. 114 دفعہ اگر بسم اللہ کریں گے تو اور عدد آئے گا، اور اگر اس کے بغیر آپ 113 دفعہ بسم اللہ اس کے بغیر کاؤنٹ کریں گے تو اور عدد آئے گا. 6,666 نہیں آتا. لیکن اگر کوئی بنا بھی لے آیات کو توڑ کے، تب بھی قرآن وہی رہے گا. آیات کے بارے میں اختلاف سے قرآن مصحف میں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ قرآن مصحف کا حصہ تو ہے نا. تو یہ یعنی لوگوں میں نا اس حوالے سے بھی کنفیوژن پائی جاتی ہے. تو میں نے اس کو مسئلے کو ضمناً کلیئر کر دیا. سورہ فاتحہ بسم اللہ کے بغیر نہ پڑھیں، ضرور پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ. بل میں نے اپنے دلائل سامنے رکھ دیے. اس کے باوجود امت میں ایک اچھے خاصے علماء کا طبقہ ہے جو بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا حصہ سمجھتا ہے. لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ جو فاتحہ کا حصہ مانیں، جو نہیں مانتے، دونوں صورتوں میں وہ قرآن کا حصہ اسے مانتے ہیں. تو اس لیے کوئی جھگڑا نہیں اس پہ کرنا چاہیے. میں نے دلائل رکھے ہیں. میں اگرچہ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے کئی معاملات میں شدید اختلاف رکھتا ہوں، اور وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں اس مسئلے میں میں امام حنیفہ کو باقی ائمہ سے دلائل میں مضبوط سمجھتا ہوں، نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں. یعنی
مجھے کوئی یعنی کسی کے ساتھ چڑ نہیں ہے. اگر دلائل سامنے آئیں گے تو میرے سامنے جب یہ احادیث آئی ہیں تو ان کی روشنی میری، بلکہ اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ، ان سے باقاعدہ بحث ہوتی تھی اس پہ. وہ چونکہ وہ کہتے تھے بسم اللہ حصہ، میں کہتا تھا یہ دلائل تو آپ کو سپورٹ نہیں کرتے. وہ لاجواب ہو رہتے تھے لیکن کہتے تھے نہیں وہ امام شافعی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ مسئلہ اجتہادی ہو گیا نا، اجماع امت تو نہ ہوا. جب اجماع امت نہ ہو اور مسئلہ اجتہادی ہو پھر دلائل دیکھنے چاہیے کس کے مضبوط ہیں. کیا شیعہ جب قرات شروع کرتے ہیں جاری نمازوں میں تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں یا الحمدللہ سے؟ اونچی آواز بسم اللہ پڑھتے ہیں ہر دفعہ. اچھا، لیکن اہل سنت کے ہاں الحمدللہ اونچی آواز میں پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو سرن نماز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں مجھے پتہ ہے شیعہ کے قرآن میں نے پہلے ہی بتایا کہ وہ بسم اللہ کو اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں. لیکن اختلاف کوئی نہیں ہے اس لیے کہ مصحف کا حصہ دونوں مانتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں بسم اللہ خارج ہے اور یہ کہتے ہیں نہیں بسم اللہ داخل ہے. اور پڑھتے بھی دونوں ہیں. یعنی حنفی کہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ فاتحہ کو بغیر بسم اللہ کے پڑھیں. فقہ حنفی کی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں اس میں ہر دفعہ لکھا ہوگا کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے. بسم اللہ ضرور پڑھیں، اس کو نہ چھوڑیں. باقی یہ جو دلائل میں نے سامنے رکھ دی ہیں یعنی مجھے مضبوط دلیل، اور یہ کوئی ایسی بحثیں نہیں جن کے اوپر جھگڑا بنایا جائے. چونکہ ہم نے یہ ایک میٹرو کھولی ہوئی ہے، ادھر ہم ہر مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں. کسی بندے کے لیے کوئی مسئلہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، کسی کے لیے کوئی. پھر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی بندہ کسی مسئلے کو لکھے تو میری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا کلپ اوپر آ جائے. چاہے وہ نماز کا طریقہ لکھے، چاہے وہ داڑھی کی لمبائی لکھ رہا ہو، چاہے روزہ توڑنے کے اسباب لکھ رہا ہو، چاہے حج کا طریقہ لکھ رہا ہو، چاہے جنگ جمل لکھ رہا ہو، چاہے صفین لکھ رہا ہو، چاہے سورہ فاتحہ بسم اللہ کا حصہ، کوئی دنیا کا اسلام سے ریلیٹڈ موضوع لکھے تو میری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری ویڈیو اوپر آئے تاکہ کسی ذریعے سے اس تک بات پہنچ جائے. لوگ ایک کوئی ویڈیو سننا شروع کرتے ہیں تو باقی بھی باتیں بھی وہ مان لیتے ہیں. تو ایک ذریعہ ہوتا ہے، کسی کے لیے کوئی چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے، کسی کے لیے کوئی. تو اس لیے میں ان ٹاپکس کو انٹرٹین کر لیتا ہوں. یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو خام خواہ کوئی علمیت جھاڑنا مقصد ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کو وہ ایک مصیبت کھڑی کی ہوتی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے باقاعدہ نا ایک دفعہ اس کے اوپر پورا ایک ترازو بنوایا تھا. انہوں نے واؤ جو ہے نا وہ ترازو کا سینٹر رکھا تھا اور باقی وہ 3 آیات اس طرف 3.5 اور 3.5 اس طرف کر کے نا پورا وہ ڈیزائننگ کی تھی. وہ بڑی خوبصورت انہوں نے دکھائی ہوئی تھی اپنے بیان القرآن کے اندر. تو ان کا بھی یہ موقف تھا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں لیکن بسم اللہ فاتحہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا.